बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे सिंगापुर के हवाले से मालूमात शेयर करूँगा, इसलिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी जीडीपी दुनिया के दूसरे और एशिया में पहले नंबर पे आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 6 दहाइयाँ पहले ये मुल्क ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर दूसरे मुल्क मलेशिया का हिस्सा बनने पर मजबूर हो गया था, यानी मलेशिया में मिर्च हो गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिंगापुर मलेशिया से मिर्च के बाद 2 बरस के बाद मलेशिया से अलग हो गया और एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बन गया। इसके बाद कैसे भूख में टूटे फूटे और जंग अजीम से तबाह हाल इस छोटे से मुल्क ने बगैर कुदरती ज़राए की इतनी तरक्की की कि इसका शुमार अमीर ममालिक में होने लगा। दोस्तों, यही सब कुछ मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। सिंगापुर की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के आगाज़ में, जब बरसगीर में ब्रिटिश एंड ईस्ट इंडियन कंपनी का कंट्रोल था। वो अपनी सुल्तनत वसी करना चाहते थे। इस दौरान बहरी तजारत के लिए मलाक्का स्टेट इंतहाई अहमियत की हामिल थी। वो ज़बरदस्ती सिंगापुर की बंदरगाह पे कब्जा करना चाहते थे। मशरकी एशिया का इलाका इस वक्त ज़्यादातर डच एम्पायर के कब्जे में मौजूद था। इसके आसपास बरतानिया की बंदरगाहें भी मौजूद थी। उनका असल मकसद अपनी मैशियत को मजबूत करना था। आम तौर पर सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क है जो कि छोटे से जजीरे पर मुश्तमिल है। सिंगापुर की आबादी 55 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। सिंगापुर के शुमार में मलेशिया जैसा मुल्क वाक़या है। सिंगापुर ने मलेशिया को 1953 में ज्वाइन किया, लेकिन फिर 9 अगस्त 1965 को अलहदा रियासत के तौर पे सामने आया। सिंगापुर एक खुशहाल और एक पुरअमन मुल्क है जिसने इतने थोड़े अरसे में इतनी तरक्की की कि मलेशिया और इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ दिया। सिंगापुर में 90% से ज़्यादा शहरी अपने ज़ाती घरों में रहते हैं और ये मुल्क की फ़ीकस आमदनी के एतबार से दुनिया की चोटी के ममालिक में शामिल होते हैं। 2014 में सिंगापुर में फ़ीकस मजमूई आमदनी $56,283 रिकॉर्ड की गई है। सिंगापुर के बुजुर्गों के मुताबिक इस जजीरे को एक शहजादे ने दरियाफ्त किया था और इसका नाम सिंगापुर रखा। जनूब मशरकी एशिया में सिंगापुर की बंदरगाहें बड़ी बंदरगाहों में से एक है। यहाँ से तेल, लकड़ी, मशीनरी, कपड़ा दूसरे ममालिक को भेजा जाता है। सिंगापुर की अहम इमारतों में विक्टोरियल थिएटर, रेफरेंस होटल, सिटी हॉल, हाई कोर्ट शामिल है। यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1981 में तामीर किया गया था। यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत पार्क्स भी मौजूद हैं, जिनमें अम्यूज़मेंट पार्क, ज्यूरसियम बट पार्क शामिल है। सिंगापुर एक छोटा सा जजीरा है, मगर यहाँ सफाई का बेहतरीन निज़ाम है। सिंगापुर के हर 200 मीटर के फासले पर टेलीफोनिक सर्विस और कोल्ड ड्रिंक सर्विस अवेलेबल है। सिंगापुर की बसेस में कंडक्टर रेंट का सिस्टम नहीं है, बल्कि शहरियों की आसानी के लिए टिकट का आगाज़ किया गया है और ये 1996 से पहले इसका काम हुआ है। याद रखा जाए नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में 1996 में मेट्रो बस तो दूर की बात, कोई अच्छी बस सर्विस भी नहीं थी। सिंगापुर एक गुंजान आबाद मुल्क है। इस जजीरे के जनूबी हिस्से में कारोबारी और तजारती मराकज़ हैं और मुल्क के ज़्यादातर लोग इसी हिस्से में आबाद हैं। सिंगापुर की आबादी 3 नस्लों पर मुश्तमिल है। इनमें माले, चीनी नस्ल और इंडिया के थामिल शामिल हैं, जो 100 साल पहले मजदूरी और तजारत के गर्ज से यहाँ आबाद हुए। सिंगापुर में 3/4 लोग चीनी हैं और माले नस्ल में मुसलमानों की तादाद भी अच्छी खासी है। यहाँ एक कारोबारी सेंट्रल मुस्तफ़ा सेंट्रल
کے نام سے مشہور ہے، جس میں جیولریز کا کام زیادہ تر انڈین لوگ کرتے ہیں اور پاکستانی لوگوں کی وہاں کرائے پر عمارتیں ہیں، وہ بھی کاروبار کرتے ہیں الیکٹرانکس کا، اور الیکٹرانکس کا مال پاکستان میں بھی لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں کاروبار کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ سنگاپور میں معیار اور پرامن اور کرائمز کی شرح زیرو ہے۔ سنگاپور کا جزیرہ شمال سے جنوب کی طرف 22 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ مشرق سے مغرب کی طرف 50 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ سنگاپور کا موسم سارا سال ایک جیسا ہی رہتا ہے اور یہاں کا درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور بارشیں سالانہ 2400 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہیں۔ نومبر اور جنوری کے مہینے میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ سنگاپور کے آدھے سے زیادہ جزیرے پر کارخانے اور رہائش گاہیں ہیں، اور زرعی علاقے بہت کم ہیں، جبکہ اس کا پہاڑی علاقہ قدرتی جنگل پر مشتمل ہے۔ یہاں ہرن اور لومڑیاں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ سنگاپور میں پانی کی کمی ہے، اس لیے وہ اپنے پانی کی کمی ملائیشیا سے پوری کرتا ہے۔ یہاں مغربی لباس عام ہے، یہاں پر زیادہ تر انڈین کھانے کھائے جاتے ہیں۔ سنگاپور سیاحوں کا ہب بن چکا ہے، سیر کے لیے پاکستان کے لوگ قطر نہیں جا سکتے، کیونکہ پاکستان کی کرنسی سنگاپور کی کرنسی سے انتہائی کمزور ہے۔ سنگاپور کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو یہاں سنگاپور کی آبادی سے زیادہ لوگ سیر کے لیے آتے ہیں، پاکستان سے نہیں، دوسرے ممالک سے۔ سنگاپور میں سارا سال کافی بارشیں ہوتی ہیں، مگر اچھی بات یہ ہے کہ یہاں بجلی ایک منٹ بھی نہیں جاتی۔ سنگاپور ملائیشیا سے پانی کے ساتھ ساتھ ریت بھی درآمد کرتا ہے۔ امریکہ سنگاپور سے 1500 گنا زیادہ بڑا ہے۔ سنگاپور دنیا کے 20 چھوٹے ممالک میں ایک ملک ہے۔ دنیا کا پہلا لائٹ زو سنگاپور میں واقع ہے۔ دنیا کے 10 بڑے فواروں میں سے ایک فوارہ سنگاپور میں بھی واقع ہے، جس کی تعمیر پر 1997 میں $6 بلین کی لاگت آئی ہے۔ ایشیا کا سب سے بہترین ایئرپورٹ سنگاپور میں ہے۔ یہ ایئرپورٹ 1987 سے لے کر آج تک ایشیا کے بہترین ایئرپورٹس میں آتا ہے۔ سنگاپور میں پیشہ کرنے والے افراد کے پاس 2 موبائل فون ہیں اور 90% لوگوں کے پاس 2 موبائل ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سنگاپور میں زیادہ تر لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ سنگاپور میں 4 زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں چینی، والے، تامل اور انگریزی زبان شامل ہے۔ سنگاپور ایشیا میں سب سے کم کرپٹ ملک ہے۔ یہ وہ واحد ملک ہے جس کو چین، امریکہ جانے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس وقت سنگاپوری $1 پاکستان کے 75 روپے کے برابر ہے۔ سنگاپور میں چاول، ناریل، پائن ایپل کی زیادہ تر پیداوار ہوتی ہے۔ سنگاپور کی ٹریفک پرامن صاف ستھری ہے، جس سے ایکسیڈنٹ کی شرح انتہائی کم ہے۔ 2023 میں اڑنے والی ٹیکسیوں کو متعارف کروایا جائے گا۔ یوں سنگاپور ان چند ایک ممالک میں شامل ہو جائے گا جہاں اڑنے والی ٹیکسیاں اڑائی جاتی ہیں۔ سنگاپور میں 40% غیر ملکی اور 60% سنگاپور کے شہری رہتے ہیں۔ آج اگر سنگاپور کا شمار دنیا کے کامیاب ترین ممالک میں کیا جاتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہاں کے قانون پر سختی سے عمل کروایا جاتا ہے۔ سنگاپور کی خوبصورتی دنیا بھر میں صفائی کی وجہ سے مشہور ہے، جہاں پر معمولی سا جرم کرنے پر بھی جرمانہ کیا جاتا ہے۔ سنگاپور میں اگر کوئی چنگم سیل کر رہا ہے تو اس کے اوپر 1 کروڑ پاکستانی روپے جرمانہ اور 1 سال کی سزا عائد کی جاتی ہے۔ سنگاپور کی بندرگاہ دنیا کی 4تھی بڑی بندرگاہوں میں آتی ہے۔ 1819 میں اس علاقے پر برٹش ایسٹ انڈین کمپنی کا قبضہ تھا اور پھر دوسرے جنگ عظیم کے بعد جاپانیوں نے اس پر قبضہ کیا۔ 1940 میں اس کو علیحدہ برطانوی کالونی کی حیثیت دے دی گئی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سنگاپور کو اس کی مرضی کے خلاف آزادی دی گئی ہے۔ سنگاپور کبھی مسلم ملائیشیا کا حصہ ہوا کرتا تھا اور یہ رو رہا تھا کہ اسے ملائیشیا سے نہ علیحدہ کیا جائے۔
ملائیشیا کے حکمرانوں نے زبردستی اس کو علیحدہ کیا۔ 1963 میں برطانوی قبضے کے بعد ملائیشیا کی 14 ریاستیں تھیں، ان میں سے ایک ریاست کا نام مرویا تھا، اور صرف 2 سالوں میں سنگاپور کی PLP پارٹی نے سنگاپور سے بے دخلی کا اظہار کیا۔ ملائیشین پارٹی MNO کو خدشہ تھا کہ PLP پارٹی ان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ وہ سنگاپور کی معیشت کے بڑھتے ہوئے غلبے پر بھی خوش نہ تھے۔ لہٰذا 17 اگست 1965 کو ملائیشین وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کو نصیحت کی کہ سنگاپور کو ملائیشیا اور وفاق سے نکالا جائے، اور اس کو وفاق سے نکالنے کے لیے پارلیمنٹ میں ووٹنگ کی گئی۔ 9 اگست 1965 کو پارلیمنٹ کے 0 کے مقابلے میں 124 ووٹ دے کر سنگاپور کی قسمت کا فیصلہ کیا گیا۔ آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ سنگاپور کے صدر اپنی آزادی کا اعلان کر رہے تھے کہ ان کے چہرے پہ خوشی کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی محنتی عوام نے اس قدر اتنی محنت کی کہ سنگاپور کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور یوں سنگاپور کی معیشت ملائیشیا اور انڈونیشیا سے مضبوط ہو گئی۔ آج سنگاپور انتہائی مضبوط، پرامن اور ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے۔ سنگاپور میں رات کی تاریکی میں بھی فضا روشنی سے جگمگاتی ہے، یوں آپ اس کی ترقی اور خوشحالی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان اسامہ الطاف کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔